بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 21واں پارہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 سے لے کر اختتام سورت تک، سورۃ الروم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب اس کی ابتدائی 30 آیات۔ پہلے حصے میں سب سے پہلے تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پہلی آیت میں قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا اور اس کا فائدہ یہ بتایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز کو شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے تو یقیناً اس کے ثمرات اور نتائج حاصل ہوں گے۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات کا پایا جانا ضروری ہے: اخلاص، خشیت، ذکر اللہ۔ اخلاص نمازی کو نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور خشیت الہی بے حیائی سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک واضح علامت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی مروجہ نظام تعلیم سے علم حاصل نہیں کیا اور نہ کوئی انسان آپ کا استاد تھا۔ براہ راست ذات باری تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تھی، اس لیے علم شریعت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے، مگر ایسا کلام اور ایسی کتاب لا کر سنائی کہ عرب کے فصحاء اور بلغاء حیران رہ گئے۔ اتنا بڑا قرآن پاک کا معجزہ ہونے کے باوجود وہ اس کو ماننے کے بجائے الٹا عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ قرآن جیسے کل معجزہ تھا آج اس سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ قرآن کے وہ جدید علمی اور سائنسی انکشافات جسے اس دور کے عرب کے بدو اور عجم کے ارباب عقل و دانش سمجھنے سے قاصر تھے، اسے آج کے دور میں سمجھنا بالکل آسان ہے۔ منکرین کا حال ذکر کرنے کے بعد متقین کا تذکرہ کیا اور فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، کہ اللہ کی زمین وسیع ہے لیکن میری ہی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ رب تعالیٰ نے انہیں ہجرت اور دین کی راہ میں نکلنے کی ترغیب دی، اور اس ہجرت اور اس راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی اور معاشی ضروریات کی طرف سے بے فکر رہنے کے لیے تسلی دی، اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ فقر و فاقہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ رہنے والا تو آخرت کا گھر ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ الروم پر مشتمل ہے۔ سورۃ الروم یہ ترتیب کے اعتبار سے 23ویں اور نزول کے اعتبار سے 84ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 آیات، 6 رکوع ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 2 میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ اس صورت میں بھی ایک پیشن گوئی مذکور ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کے متعلق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 603 عیسوی میں ایرانیوں نے روم پر حملہ کیا اور رومیوں سے مصر، شام، عراق،
خلیج فارس کی اکثر ریاستیں چھین لی۔ ایرانی آتش پرست تھے اور رومی خدا پرست تھے۔ ایرانیوں کے غلبہ کی خبریں سن کر مشرکین مکہ خوشی کے شادیانے بجانے لگتے۔ جس وقت قرآن نے یہ پیشن گوئی کی تو ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے اور رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے ساتھ ساتھ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ ان حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ مشرکین مکہ نے اس اطلاع کا خوب مذاق اڑایا، مگر اللہ نے 9 سال کے اندر اندر رومیوں کو ایرانیوں پر غالب کر دیا۔ فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہ مارکہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ حزب الرحمن اور حزب الشیطان کے درمیان جو مارکہ کفر و ایمان اور حق و باطل جاری ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فیصلہ کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ مارکہ ختم ہوگا بلکہ یہ دونوں جماعتیں الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دی جائیں گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اہل ایمان کو جنت، اہل کفر کو جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے 7 دلائل کو بیان فرمایا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کرنا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کیا۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، انسانوں کو مختلف رنگوں اور زبانوں سے نوازا۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، رات اور دن کی نیند کے ذریعے سے سکون عطا کیا اور معاش کا بندوبست بھی کیا۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، بجلی کا چمکنا جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، پھر آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر فرمایا ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، زمین و آسمان کے مستحکم نظام کو اپنے حکم اور قدرت سے بنایا۔ آگے جا کر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اصل غلبہ اللہ اہل حق ہی کو عطا فرماتا ہے۔ تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، پس تم زمین کی سیر کرو اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ آج اگر مسلمان مغلوب ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر کفار مکہ کے متعلق فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی بہرے کو جب کہ اس نے پیٹھ بھی پھیری ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں لیکن ان کو سماع نافع حاصل نہیں، بظاہر سنتے ہیں لیکن سن کر عمل نہیں کرتے، اور یہ سننا ایسا ہے کہ گویا سنا ہی نہیں۔ یہاں تشبیہ سماع نافع میں ہے، عدم سماع میں نہیں۔ تیسرا حصہ سورہ لقمان پر مشتمل ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 31ویں اور نزول کے اعتبار سے 57 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 34 آیات 4 رکوع ہیں۔ اس میں حضرت لقمان کا قصہ بیان ہوا
اسی وجہ سے اس کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ حضرت لقمان بن باعور بن ناحور ایک نیک خدا ترس انسان تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ ان کے اقوال عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے۔ توحید کے 4 دلائل بیان فرمائے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تمید بكم، بغیر ستونے کے آسمان کو کھڑا کیا، زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، بے شمار قسم کے زمینی، فضائی اور سمندری جانوروں کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے سے قسم قسم کی چیزیں اگاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی 5 نصیحتوں کو ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر یا بنیا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چھوٹے بڑے عمل کو سامنے لے آئیں گے۔ پھر فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز قائم کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، جو مصیبت یا آزمائش آئے اس پر صبر کرو۔ پھر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، عاجزی اختیار کرو اور تکبر اور فخر نہ کرو، اور چلنے میں میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ چلو، اور بولتے وقت وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو۔ اس کے بعد 5 چیزیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جنہیں غیب کی چابیاں کہی جاتی ہیں۔ آخری آیت نمبر 34 ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، ماں کے پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب اور کس جگہ آئے گی، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چوتھا حصہ سورہ سجدہ پر مشتمل ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے 32ویں اور نزول کے اعتبار سے 75 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیات، 3 رکوع ہیں۔ اس کی آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف کی کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ باقی مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی قرآن کی عظمت، توحید، رسالت، آخرت کے مضمون بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں مجرموں اور مومنوں کا حال بتلایا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کافر قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اور ایمان والوں کے متعلق بتایا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ 5واں حصہ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 30 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الاحزاب ترتیب کے اعتبار سے 23ویں، 33ویں اور نزول کے اعتبار سے 90 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی، اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاحزاب رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا موضوع اجتماعی آداب، تشریعی احکام اور بعض غزوات ہے۔ سورت کی ابتدا میں امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے 4 امور کا حکم دیا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین
اللہ سے ڈرتے رہیں، کافروں اور منافقوں کی آراء کا اتباع نہ کریں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ اس کے ساتھ 3 جاہلانہ خیالات کا رد کیا۔ پہلا خیال، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے کسی آدمی کی پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اس میں کہ اس میں یا ایمان ہوگا یا کفر، ایک ہی دل میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بات کہہ کر منافقین کی تردید کی۔ دوسرا خیال، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تم میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت، تو ان کے کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ قرآن نے بتایا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کرتے ہوئے اسے حقیقی بیٹے والے حقوق دیے جاتے تھے۔ قرآن نے اس کی تردید کی۔ اس کے بعد اعلان کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی باپ ہیں اور ازواج مطہرات امت کی روحانی مائیں ہیں۔ ان کا ادب و احترام واجب ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور منہ بولا بیٹا، اس کے متعلق اس خیال کی قرآن نے تردید کی۔ غزوہ احزاب یہ 5 ہجری میں ہوا، جس میں 15,000 مشرکوں نے مدینہ پر حملہ کیا۔ یہود بنی نذیر اور یہود بنو قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور ایک دوسرے کے دشمن سے تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں خندق کھودی گئی، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ انہی دنوں اللہ کی طرف سے طوفانی آندھی آئی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اڑ گئے اور جانور بدک گئے، جس کی وجہ سے ان کے عزائم پست ہو گئے، اور یہ لشکر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر واپس چل دیے۔ ان لشکروں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں عہد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ ان دونوں واقعات کے ضمن میں منافقین کا کردار اور ان کے حالات بھی ذکر کیے۔